آیت کریمہ نمبر 18 سورۃ المائدہ۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ، فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیات کریمہ میں ایک بات یہودیوں کا ایک زعم، ایک دعویٰ، ایک خام خیال، کچا خیال کا ذکر فرما کر اس کی تردید فرمائی ہے کہ یہودی کہنے لگے ہم اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، بلکہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اور باپ بیٹے کو عذاب نہیں دیتا، شفقت کرتا ہے، ہمیں عذاب نہیں ہوگا، ہم بخشائے، ہوا بھی تو آگے آتا ہے تھوڑا سا۔ اللہ نے ان کی اس بات کی تردید فرمائی کہ نہیں، عام مخلوق کی طرح، عام انسانوں کی طرح تم بھی انسان ہو، تم کیسے یہ دعویٰ کرتے ہو؟ اور اگر یہی تمہارا دعویٰ ہے تو تمہیں آخرت میں عذاب کیسے ہوگا؟ تمہاری کتاب بھی بولتی ہے، رب کا قرآن بھی بولتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ ہی کی بادشاہی ہے زمین و آسمان میں، اس کے درمیان، اسی کے پاس لوٹ کر جانا، فیصلہ اس کا ہوگا، یہ بات نہ کرو۔ اگلی آیت میں پھر فرما دیا، تمام اہل کتاب کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو بتایا تمہارے پاس ہمارا رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا، اور فترت وحی کے بعد ہر بات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ ہم نے اسی لیے بھیجا، کل ہم پکڑیں گے تو کہیں گے جی ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کوئی بتانے والا نہیں آیا، فرمایا آ گیا، اب نہیں مانو گے، سخت ترین تمہاری گرفت کی جائے گی۔ سچے نبی کی بات کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ تم نبیوں کے اور صاحبزادے ہونے کا دعویٰ کر بیٹھے ہو، نبی آخری آگے، بس اس کی غلامی کرو، کامیابی اس میں ہے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا، اللہ کہتے ہیں یہودیوں کا خام کچا خیال، وہم، ایک دعویٰ۔ وقالت الیہود، اور یہود کہتے ہیں، والنصارى، اور نصارہ بھی کہتے ہیں، نحن، ہم، ابناء اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں۔
नंबर 2 व अहिब्बाउहु, और अल्लाह के प्यारे हैं, महबूब हैं हम अल्लाह के। अच्छा, अल्लाह ने फरमाया नबी इनको कहो अगर तुम्हारा यही दावा सच्चा, कुल इनको ऐलान करके कह दीजिए फलिमा युअज़्ज़िबुकुम, फिर वो अल्लाह तुम्हें अजाब देता क्यों है और देगा क्यों क़यामत में, बिज़ुनूबिकुम, तुम्हारे गुनाहों की वजह से क्यों देता है अगर तुम इतने बरतर हो तो। बल्कि हकीकत यह है तुम बशर, तुम भी बशर हो, आम इंसान हो, मिम्मन, उस मखलूक में से, खलक, जो उस रब ने पैदा की, यगफिरो, उसकी ताकत है, यगफिर, वो बख्श देता है, लिमन यशा, जिसको चाहता है, व युअज़्ज़िब, और वो अज़ाब देगा, लिमन यशा, जिसको चाहेगा। कंट्रोल उसी का है। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही की बादशाही है आसमानों में भी ज़मीन में भी, वमा बैनहुमा, ज़मीन और आसमान के दरमियान की मखलूक़ात में भी उसकी बादशाही है, इस दुनिया में भी। व इलैहिल मसीर, और इसी रब की तरफ सब ने लौट कर जाना होगा, फैसले उसके होंगे। या अहलल किताब, ओ अहले किताब वालो, यहूद नसारा, कद जा, पक्की बात है, आ चुका कुम, तुम्हारे पास, रसूलुना, हमारा रसूल, युबय्यिन, खोल खोल कर वो बयान करता है, लकुम, तुम्हारे सामने, अहकाम इलाही, अला फतरतिन मिनर रसूल, रसूलों की फतरत के ऊपर, बंदिश के ऊपर वो आपके सामने बात आती है। और अन तकूलू, ताकि ये न कह दो क़यामत के दिन तुम, माजा अना, नहीं हम आया हमारे पास, मिन बशीरिन, कोई बशारत देने वाला, वला नज़ीर, न कोई डराने वाला, तुम ये न कहो, इसलिए हमने भेज दिया है। फ़क़द जा, फिर पक्की बात है, आ चुका कुम, तुम्हारे पास, बशीर, मानने वालों को जन्नत की बशारत देने वाला, व नज़ीर, न मानने वालों को जहन्नम से डराने वाला। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन, और अल्लाह हर चीज़ के ऊपर कदीर, कुदरत रखता है, जो चाहे कर सकता है, उसको कौन मजबूर करे। यहूद और नसारा की एक खाम ख्याली थी, बल्कि हर गुमराह तबके के अंदर ये बात आई है। जब भी कोई तबका गुमराह हुआ तो तदरीजन हुआ। शैतान पहले उसको निचले दर्जे पे लाता है, फिर अगले दर्जे पे, फिर अगले दर्जे पे, फिर अगले दर्जे पे पहुंच जाता है। बेशुमार जिस भी गुनहगार की तरफ देखोगे तो यही नजर आएगा। यहूदियों को पहले शैतान ने यह बताया कि तुम अंबिया की औलाद हो, बरगुज़ीदा लोग हो। यहूदियों में अंबिया आए हैं, काफ़ी आए हैं, और तुम साहिबजादे हो, औलिया की औलाद हो, बादशाह हो, हमारे बाप दादा वली गुजरे हैं, हम बरगुज़ीदा लोग हैं। पहले शैतान ने ये सबक पढ़ाया उनको कि हम अंबिया की औलाद हैं, औलिया की औलाद हैं, उलमा की औलाद हैं, हम बरगुज़ीदा लोग हैं। गलतियां करें और भाई तुमने ये किया, चुप चुप, ये नबियों की औलाद है, बुज़ुर्गों की औलाद है, उलमा की औलाद है, पीर साहब की औलाद है, इनके बारे में न बोलना, ज़बान टेढ़ी हो जाएगी। अल्लाह अकबर। इब्तिदा में शैतान यहाँ चला, थोड़े से कुछ अरसा लोगों में एक भरम बैठ गया, उन्होंने आगे अगले दर्जे में तरक्की की है। अगले दर्जे में आपके सामने आया, आहिस्ता 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 अगला दर्जा आया, कहने लगे नहनु अब्नाउल्लाह, वलियों के, नबियों के, पीरों के बेटे नहीं, हम अल्लाह के बेटे हैं। आगे छलांग मारी है। और अल्लाह का बेटा एक मजाजी माने में, दुनिया में भी ऐसे होता है, बाप बेटे को गलती पर शफकत करके दरगुजर कर देता है।
جی بیٹا کیا کروں, اور جی تیرے بیٹے نہیں ہے, بیٹا ہے کیا کروں. باقی کوئی کرے تو کہتے غلطی ہے جی, لیکن بیٹا ہو تو لوگ کیا کر دیتے ہیں ادھر ادھر. انہوں نے بھی کہا جی ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں, بیٹوں کو جیسے باپ چھوڑ دیتا ہمیں بھی چھوڑے گا, ہمیں نہیں پوچھ گا, ہم اللہ کے بیٹے ہیں. گویا اللہ ہم پہ شفقت کرے گا جیسے باپ بیٹے پر شفقت کرتا. ایک طبقہ اس سے آگے بڑھ گیا, کہتا نا ہم ہیں ہی حقیقی بیٹے, ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا ہے, ہم بخشے ہوئے ہیں. یہودیوں نے بھی یہ کہہ دیا, عیسائیوں نے بھی کہہ دیا. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. ہمارے دور میں بھی ایسے شیطان کہتا ہے, جہالت میں ڈوبے ہوئے لوگ ایسے کہتے ہیں. صاحبزادے چاہے پیر زیادہ ہے, پیر ان کا بڑا اچھا گزر گیا ہوگا, پیچھے اولاد ہے گڑبڑ کرتی ہے, چپ ہوئے چپ, یہ پیروں کی اولاد ہے, یہ بخشے ہوئے ہیں, یہ صاحبزادہ ہے, یہ ولی زادہ ہے, یہ بخشا ہوا. باقی لوگوں کے لیے اور قانون ہے, اور چپ چپ, پیروں کے بارے میں یہ بات نہ کرنا, یہ ان کے باپ دادا بڑے نیک گزرے ہیں, ان کے باپ دادا ولی گزرے ہیں, ان کے باپ دادا عالم گزرے ہیں. او بھائی باپ دادا ولی گزرا ہے, یہ تو چھلی ہے. چھلی جانتے ہیں نا, چھل کرنے والا, چکر کرنے والا. ایک چھلی وہ ہوتی ہے جو بازار میں بیچتی, وہ نہیں ہے, یہ چھلی چھل چکر کرنے والے. او بھائی باپ دادا ولی گزرا ہے, یہ تو ولی نہیں ہے جی, یہ تو چکر ہے. باپ دادا عالم گزرا ہے, یہ تو باپ دادے علماء گزرے ہیں, بہت اچھی بات ہے, ادب کریں گے. لیکن علماء کی ڈگر پر یہ تو نہیں چل رہا ہے صاحبزادہ صاحب. لیکن کہتے نانا چپ 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 چپ, یہ بات نہ کرنا, زبان ٹیڑھی ہو جائے گی. یہ بخشے ہوئے لوگ ہیں. اچھا کس نے بخشا؟ اپنی طرف سے بخشے ہوئے ہیں, فتویٰ لگا دیا. اب وہ جو کچھ کریں جائز ہے, وہ گدی چلائیں, شرک کا اڈا چلائیں, پیسے بٹوریں, 2 نمبر کا کام کریں, نماز کے قریب بھی نہ جائیں, بہت اچھی بات ہے جی, کوئی بات نہیں, پیروں کی اولاد ہے یہ علماء کی اولاد ہے. ہمارے اندر بھی یہ تباہی آ گئی, اللہ ہم سب کو بچائے. نہ بھائی, جب شریعت کے احکام نبیوں کو معاف نہیں تو ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ باپ دادا عالم گزرے ہیں تو تمہیں بھی ان علماء کے طریقے پر چلنا چاہیے. اور قرآن نے اسی بات کا دوسری جگہ ذکر کیا ہے. سورۃ مریم میں ایک نبی کا ذکر, دوسرے کا بڑے تفصیلی ذکر انبیاء کا کرتے کرتے فلاں نبی آئے, فلاں نبی. پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے, نبیوں کے بعد یہ پھر دین بگڑا کیسے؟ اور قرآن نے اس کا ذکر کیا, فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ, کہ نبیوں کے بعد, نبیوں کے صحابہ کے بعد, ولی و علماء کے بعد, فخلف من بعدہم خلف, ان کے پیچھے نااہل طبقہ بیٹھ گیا. خلف, نااہل طبقہ. اور وہ کیا کرتا؟ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ, وہ نمازیں بھی نہیں پڑھتا تھا, ادھر پھرا ادھر پھرا, بس نماز نہیں ہے جی, معاف ہے جی, بادشاہو ولیوں کی اولادیں, علماء کی اولادیں, معاف ہے. اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات, شہوات کے پیچھے کھانا پینا, عیش, ادھر ادھر اچھلنا کودنا, چندے لاؤ, نذرانے لاؤ, بٹورو, عیش و عشرت, پھرو. فرمایا فسوف یلقون غیا, ان قریب ان کو وادی غی میں داخل کیا جائے گا. اللہ بچا ربا. فرمایا یہ نااہل طبقہ باپ دادے کے نام پر پیسہ تو بٹورتا ہے, اپنے آپ کو برگزیدہ اور ماورائے قانون, ماورائے شریعت بنا بیٹھا ہے, لیکن ان قریب وادی غی میں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ وادی غی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے, نبی نے فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے, جہنم بھی 70 دفعہ دن میں اس وادی سے پناہ مانگتا ہے, اور جہنمیوں کی پیپ اور خون بہہ کر اس وادی میں جاتا, نیچے آگے وہ دلدل بنی ہوئی ہے, اس دلدل میں یہ پھنسیں گے. دنیا میں لوگوں کا مال کھایا ہے, بدمعاشی کی ہے, صاحبزادے ہو کر, ولی زادے ہو کر, نذرانے لاؤ, مال لاؤ, سارا کچھ کرو, تو دین کا کام کون کرے گا؟ فرمایا ان کو وہاں وادی غی میں, وہاں پیپ میں
دلدل میں پھنسیں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا نبیوں کو معاف نہیں ہے شریعت، تو تمہیں کیسے معاف ہو گئی ہے؟ یہود بھی یہی کہتے تھے، اور یہود کہتے نا جی ہم تو انبیاء اللہ کے بیٹے، اللہ کے محبوب پیارے لوگ ہیں جی۔ اچھا چنگا پیار آیا تمہارے ساتھ، اللہ بات لمبی ہو جائے گی۔ کسی نبی بھی کو بھی اللہ نے نماز معاف، بیماری میں بھی انبیاء نماز پڑھتے تھے۔ میں نے چند دن پہلے بھی ذکر کیا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں 13 دن شدید بیمار ہوئے، بیمار، منگل کے دن سے بیمار، سوموار کو نبی مسجد جانا اور مشکل سے جائیں۔ جمعرات کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء پڑھائی، آخری کہا آدھی رات تک صحابہ انتظار میں کہ ابھی امام آئے گا نماز پڑھائے گا، ابھی امام آتا نماز پڑھائے۔ نبی اٹھتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت میں نبی نے فرمایا پانی شفا ہوتی، بخار کو کاٹتا ہے، غسل میں شفا ہے، وضو میں شفا ہے۔ فرمایا میرے اوپر پانی ڈال دو، غسل کرا دو۔ ایک دفعہ غسل کیا، تھوڑا ہوش آیا، نبی اٹھے میں جا رہا ہوں نماز کے لیے، پکڑا نبی، پھر بے ہوش ہو کر گر گئے، اتنی شدید بیماری۔ پھر دوبارہ آدھی رات ہو گئی۔ فرمایا صحابہ، فرمایا سارے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پریشان بھی ہیں، ہمارا امام نہیں آیا۔ سچے صحابہ تھے، عاشق۔ نبی نے اس وقت فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہہ دو نماز پڑھاؤ، بس میری بس ہو گئی ہے، میں نہیں آ سکتا ہوں۔ جمعرات کی عشاء سے ابو بکر نمازیں پڑھاتے اتوار کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی ہمت ہوئی، باقی چارپائی پہ پڑھتے اپنے بستر پر۔ اتوار کے دن نبی کو تھوڑا سا افاقہ ہوا، کہا میں مسجد جاتا ہوں، وضو کراؤ۔ وضو کرایا۔ کیسے گئے؟ علی اور عباس کو کہا مجھے اٹھاؤ، لے جاؤ۔ چل نہیں سکتے، ایک طرف بغل کے نیچے عباس، دوسری طرف بغل کے نیچے علی۔ اٹھو نبی، مجھے اٹھاؤ۔ اٹھایا، بغل کے نیچے ہو گئے، نبی نے دونوں پر سہارا لیا ہوا، ہمت ہی نہیں کھڑے ہونے کی، اور پاؤں ایسے نہیں لٹک گئے۔ اللہ، صحابہ کو چلاؤ مسجد میں لے جاؤ، نماز پڑھنی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، صحابی بتاتے ہیں نبی اپنے حجرے سے نکلے، اس وقت یہ قالینیں تو نہیں تھی، یہ پکے فرش تو نہیں تھے، اپنے کمرے سے نکلے، نبی کی انگلیوں کے نشان جا رہے ہیں، پاؤں ایسے نہیں ہیں، پاؤں جواب دے گئے، بدن جواب دے گیا، نبی نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ اور جا کر ابو بکر صدیق کے دامن میں ادھر بیٹھے، ابو بکر دائیں طرف ہے، نبی ساتھ، ابو بکر پیچھے نے فرمایا اسی جگہ رہو۔ اب نبی آرام سے کہتے ہیں اللہ اکبر، ابو بکر زور سے کہتا اللہ اکبر۔ اور حدیث میں آتا ہے الناس یقتدون علی ابی بکر، لوگ ابو بکر کی اقتداء کرتے، وابو بکر یقتدی بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو بکر نبی کی اقتداء کرتا۔ آہستہ سے نبی اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ زور سے ابو بکر کرتا، لوگوں کو پتہ چلتا لوگ ابو بکر کی، لیکن نبی نماز پڑھا رہے ہیں۔ اس موقع پر بھی معاف، ادھر بزرگوں کو معاف ہو گئی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، ہماری امت کو معاف ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں اور کیا، ایک اگلی بات ہے جو عوام میں پائی جاتی عام، ایک تو میں نے صاحبزادوں کی بات کر دی ہے، عوام میں او بھائی نماز پڑھو، او جی اللہ خیر کرے گا، نبی کی امتیں پارے، وہ نبی تو نماز بیماری میں بھی نہیں چھوڑتا، امتی کو معاف ہو گئی ہے۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ امت یہ کہہ دیتی، ٹال دیتی، نماز ہی نہیں پڑھتی ہے، او جی نبی کی امتیں، او جی کلمہ پڑھ لیا، ماشاءاللہ کلمی کی سعادت ملی ہے، کلمہ پڑھ کر، تبلیغی بھائی کہتے ہیں یہ آئے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں کلمہ پڑھ کر وعدہ کر لیا تم نے کہ ہم اللہ ہی کو الہ مان کر اللہ ہی کا حکم، اللہ ہی کی اطاعت، اللہ ہی کی عبادت، اللہ ہی کی اطاعت کریں گے۔ یہ تو تم وعدے کر رہے ہو، اب تو وعدہ پورا کرو خدا کا بندہ۔ اور لیکن کہتے ہیں نہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، خیر ہے، ہم نبی کی امت ہیں۔ کوئی کہتا ہے ہم عاشق رسول ہیں جی، اچھا عاشق معاف ہو جائے گا؟ کیسا عاشق ہے؟ جب معشوق تو بیماری میں بھی جا کر نمازیں پڑھتا تو نظر ہی نہیں آتا، چنگا عاشق ہے؟ عاشق تو وہ ہوتا ہے معشوق کے اشاروں پر چلتا ہے، دیوانہ عاشق تو وہ ہوتا ہے۔
اور وہ عام طور پر کہا جاتا ہے ان کان حبک صادقا لاطعت لو کان حبک، اگر تیری محبت سچی ہے تو تو اطاعت کر، لأن المحب لمن یحب یطیع، محب محبوب کی اطاعت اور غلامی کرتا رہتا ہے۔ تو چنگا محب آیا ہے، بات ایک نبی کی نہیں مانی اور ایک خام خیالی میں عاشق ہوں میں معاف، کسی نے کیا بنا لیا، کسی نے کیا بنا لیا، کسی نے کہا میں نبی کا امتی ہوں میں معاف، کسی نے کہا کلمہ گو ہیں جی معاف، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ غفور رحیم ہے جی معاف کر دے گا، اللہ غفور رحیم ہے لیکن جبار قہار بھی ہے، اس کا نظام ہے۔ تو یہ شیطان نے وہمیات میں ڈالی ہیں اور قوم میں ہمیں، کوئی کہتا ہے غفور رحیم ہے اللہ بخش دے گا، کوئی کہتا ہے وہ چوڑا ہو کر ماشاء اللہ کہتا ہے میں نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں جی، میں بھی عاشق رسول ہوں، میں 11ویں شریف دیتا ہوں، اچھا میں پار ہوں۔ کوئی کہتا ہے میں نے میلاد میں ہم ڈیک لگاتے ہیں، میں بھی عاشق ہوں، میں بھی پار ہوں۔ تم نے سارا کام الٹا کیا پھر بھی پار ہو، نبی نے تو یہ کام نہیں کیے تھے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہودیوں نے کہا نہ ہم برگزیدہ لوگ ہیں، اچھا ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے اچھا تم بالکل بخشے ہوئے، کہتے ہاں زیادہ سے زیادہ قرآن نے کہا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ شاہ کچھ نہیں کہتی ہے، تھوڑے سے دن ہمیں آگ ٹچ کرے گی پھر ہم پار۔ لن تمسنا النار الا ایاما، کتنے دن؟ ایک طبقہ یہودیوں کہتا ہے صرف 7 دن، کیونکہ کائنات بنی 7 دنوں میں، 6 دنوں میں بنی، 7ویں دن تو کچھ بھی نہیں بنا۔ کہتے بس ان 7 دنوں میں، ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں، بس ایک ہفتہ ہم جائیں گے ساری زندگی کا کفارہ ہو جائے گا پھر ہم نکل جائیں گے۔ ایک طبقہ کہتا ہے 40 دن ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بات ہوئی یہودیوں کی، نبی نے فرمایا پھر جہنم میں کون؟ کہنے لگے انتم خلفاؤنا، نبی کو کہنے لگے پھر تم ہمارے نائب جہنم میں ہوں گے۔ نبی نے کہا اقصا، دفع ہو جاؤ، ہم تمہارے کبھی نائب نہیں ہیں، دنیا میں نہ آخرت میں، تمہارا نظام الگ ہے ہمارا الگ ہے۔ تمہیں چنگا خام خیالی آئی ہے کہ ہمیں آگ چھوتی نہیں ہے۔ اللہ، یہ شیطان ایسے خیالات ڈال کر انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ لیکن فرمایا تم نبیوں کی اولاد ہو پھر بھی کچھ بھی نہیں، جب تک اولاد باپ کی بات نہ مانے کامیاب۔ تم نبیوں کی اولاد ہو، اللہ کی اولاد ہونے کا کہتے ہو، تو پھر نبیوں کی بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ ایک نبی کا تذکرہ قرآن نے ذکر کیا ہے، ان کا 4 بیٹے، 3 بیٹے اس کی بات مانتے، ایک نہیں مانی، پانی میں غرق ہو گیا، اور جب پیغمبر کشتی میں بیٹھا ہوا، بیٹا سامنے غرق ہو رہا ہے، بیٹے کا یا بنی ارکب معنا، او بچے آ کشتی میں سوار ہو، آج نہیں ہے۔ کہنے لگا نہیں جاتا ہوں آپ کے ساتھ، میں آپ کی نہیں بات مانتا ہوں، میرے 5 تن پاک ہیں، پار کر دے۔ کہا 5 تن پاک کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں یہ جودی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یہ مجھے بچا لے گا۔ پیغمبر نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ آجا، بات چیت ہو رہی تھی، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، درمیان میں موج آئی، کشتی کو پرے کیا، بیٹے کو ڈبو کر تہ و بالا کر دیا ہے۔ پیغمبر تھا، بیٹا تھا، بیٹے کی ایک شفقت ہوتی ہے، باپ کو ایک شفقت ہوتی پدری۔ پیغمبر نے کشتی میں اللہ سے دعا شروع کر دی، یا اللہ ان ابنی من اہلی، یا اللہ میرا بیٹا میرے خاندان میں سے تھا نا، میرا اہل تھا۔ اللہ نے کہا پیغمبر اہل وہ ہوتا ہے جو بات بھی مانے، ان ابنی اہلی، یا اللہ میرا بیٹا میری اہل ہے۔ فرمایا انہو لیس من اہلک، یہ تیرا اہل نہیں ہے۔ نبیوں کا اہل، نبیوں کا عاشق، نبیوں کا آل وہ ہوتی ہے جو نبیوں کا غلام بنے۔ اللہ ہم سب کو غلامی نصیب فرمائے۔ اسی لیے ہمارے نبی نے کہا کل تقی و نقی فہو من آلی، ہر تقوی والا پرہیز کر کے میرے دین پہ چلنے والا یہ میری آل ہے۔ اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرمائے۔ ہر تقوی والا، ہر پرہیز والا میری آل ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے تو کہا ان ابنی من اہلی، اللہ نے فرمایا انہو لیس من اہلک، یہ تیری اہل میں سے، یا اللہ سلبی بیٹا ہے میری اہل نہیں؟ فرمایا ہاں نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، اس کے عمل آپ والے عمل نہیں، اس کے عمل اور تیرے عمل، یہ تیرا غلامی نہیں ہے، تو نہ اس کا ایمان وہ، نہ عقیدہ وہ، نہ اعمال وہ۔
اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ فرمایا یہ کام نہیں چلے گا، انہ لیس من عمل، اس کے عمل صالح نہیں ہے۔ اللہ اللہ توبہ توبہ اللہ۔ آگے پیغمبر کو اللہ نے وہ ڈانٹ کر گرفت کی ہے۔ پیغمبر کو رب ڈانٹ سکتا ہے، کوئی اور نہیں ڈانٹ سکتا۔ معلوم ہوتا ہے قادر کون ہے؟ طاقت اللہ کی ہے، جو پیغمبروں کو نبی بھی بنا کر بھیج دیتا ہے، رسول بنا کر بھیج دیتا ہے، لیکن پھر گرفت بھی کرتا ہے۔ واہ، معلوم ہوتا ہے طاقت بڑی اس کی ہے۔ اللہ نے آگے سے کہہ دیا دوبارہ پیغمبر اپنے بیٹے کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، بات بھی نہ کر مجھ سے۔ تو کہتا ہے میری اہل ہے میری اہل ہے، یہ تیرے طریقے پر نہیں ہے، اس کا ایمان نہیں، اس کا طریقہ ٹھیک نہیں، تیرا اتباع میں نہیں ہے۔ انہ لیس من اہلک فلا تسألنی، مجھ سے آئندہ سوال نہ کرنا بیٹے کے بارے میں۔ اگر کر دے گا میں تجھے نصیحت کرتا ہوں دوبارہ سوال نہ کرنا۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں رب تجھے نصیحت کرتا ہوں دوبارہ مشرک کے بارے میں، گمراہ کے بارے میں مجھ سے سفارش نہ کرنا۔ کرے گا تجھے نبوت سے نکال کر جاہلوں میں کھڑا کر دوں گا۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں نصیحت کرتا ہوں کہیں جاہلوں میں سے نہ ہو جا۔ اللہ ہونا نہیں تھا، نبی کہاں کرتا ایسے، لیکن اللہ نے تنبیہ کر کے ہم جیسوں کی گرفت کی ہے۔ ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو، میرے لیے یہ بھی معاف ہے، میرے لیے یہ بھی معاف ہے، میرے لیے یہ معاف ہے، کوئی معافی نہیں ہے۔ نبی آئے مارے کھا کر دین دیا اور ہمیں چھٹی مل گئی ہے، ہم گھر میں بیٹھے ہوئے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ فرمایا یہ نہیں ہے یہود و نصارہ۔ اللہ نے پھر یہی جواب دیا ان کو، فرمایا اچھا تم بڑے نیک لوگ ہو، پھر تمہاری پٹائیاں کیوں ہوتی رہیں؟